بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو وہ مقامات کہ جہاں وضو کرنا مستحب ہے۔ البتہ یہاں پر مقام سے مراد کوئی جگہ یا پلیس نہیں ہے، یعنی وہ جگہیں یا وہ کام کہ جہاں پر وضو کرنا مستحب ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے، یعنی وضو کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس اعتبار سے مستحب وضو تقسیم ہوتا ہے 3 اقسام میں۔ پہلی قسم ہے کہ وضو کے بعد طہارت حاصل ہوگی، یعنی اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی قرآن مجید کی تحریر کو اور کتابت کو چھونا چاہے تو اس کے لیے چھونا جائز ہوگا۔ دوسری قسم ہے کہ وضو کے بعد اور زیادہ ثواب ملے گا لیکن طہارت پہلے سے ہوگی۔ اس کی مثال دی جا سکتی ہے وضو کے بعد وضو۔ اور تیسری قسم ہے کہ وضو کرنے کے بعد طہارت تو حاصل نہیں ہوگی بلکہ کسی کام کی کراہت کم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہو اور وہ سونا چاہے، یا یہ کہ غسل جنابت واجب ہو اور وہ کھانا چاہے، بس غسل جنابت جس پر واجب ہے اس کے لیے سونا مکروہ ہے، اسی طریقے سے اس پر کھانا کھانا بھی مکروہ ہے۔ بس اگر کوئی غسل جنابت نہیں کر سکتا تو وہ وضو کر لے، تو اس وضو کے بعد وہ قرآن مجید کی تحریر کو چھو تو نہیں سکتا، لیکن کراہت میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی کھانے میں یا سونے میں۔ بس یہ 3 اقسام کے مستحب وضو ہیں نتیجے کے اعتبار سے۔ اب پہلے مرحلے کو ڈسکس کرتے ہیں، پہلی قسم کو، یعنی وہ وضو کہ جن کے بعد طہارت میسر ہوگی، یعنی انسان کا وضو بھی صحیح ہوگا اور اس کے بعد وہ کام بھی انجام دے سکتا ہے کہ جن کے لیے وضو شرط ہے۔ نمبر 1، مستحب نماز سے پہلے وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ البتہ اس جانب توجہ رہے کہ مستحب نماز بھی صحیح ہوگی جب وضو کسی کا صحیح ہوگا، لیکن کیونکہ نماز مستحب ہے لہذا وضو بھی مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی نے واجب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو اس پر واجب ہے کہ وضو کرے، اور یہ وضو بھی اس کے لیے واجب ہوگا۔ بس پہلی چیز مستحب نماز کہ اس کے لیے وضو بھی مستحب ہے۔ نمبر 2، مستحب طواف۔ اگر کوئی واجب طواف انجام دینا چاہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ وضو بھی کرے اور اسی طریقے سے اس کا غسل جنابت بھی صحیح ہو۔ لیکن اگر کوئی مستحب طواف انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اس جانب توجہ رہے کہ غسل ہر حال میں ضروری ہے، یعنی اس کا غسل جنابت صحیح ہو۔ بس فرض کریں کہ کوئی شخص حج کا واجب طواف انجام دینا چاہتا ہے تو اس پر تو وضو واجب ہے، لیکن اگر کوئی مستحب طواف انجام دینا چاہتا ہے تو اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مستحب طواف انجام دے رہا ہو اور دوران طواف اس کا وضو باطل ہو جائے تو اس پر لازم نہیں ہے کہ یہ ایک وضو انجام دے۔ بس دوسری چیز مستحب طواف، اس کے لیے طواف بھی مستحب ہے۔ نمبر 3، مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو مستحب ہے۔ البتہ اس جانب توجہ رہے کہ مسجد میں اگر کسی پر غسل جنابت یا غسل حیض یا غسل نفاس واجب ہے تو وہ داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کسی کا غسل صحیح ہے اور وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے تو مستحب ہے کہ وضو بھی کر لے۔ بس بغیر وضو کے مسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے لیکن واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ وضو کر لے۔ چوتھی چیز کہ جس کے لیے وضو مستحب ہے وہ ہے مقامات مقدس اور خصوصاً معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرم مطہرہ۔ مستحب ہے کہ وضو کر کے ان میں داخل ہوا جائے۔ 5ویں چیز کہ جن کے لیے وضو مستحب ہے وہ ہیں طواف اور واجب نماز
طواف کے علاوہ جتنے بھی ارکان حج ہیں انہیں بھی اگر انجام دیا جائے تو بہتر ہے کہ وضو سے انجام دیا جائے۔ فرض کریں کہ منا میں کوئی شخص ہے تو بلا شخص منا میں رکنا واجب ہے، لیکن اگر یہ منا میں رکے اور دوران قیام مستقل وضو سے رہے تو کہا جائے گا کہ یہ مستقل وضو سے رہنا اس نیت سے کہ میں منا میں ہوں یہ خود ایک مستحب عمل ہے، گو کہ منا میں رہتے وقت یعنی تمام ان 3 دنوں میں ایسا نہیں ہے کہ اس پر وضو سے رہنا ضروری ہے۔ بس ارکان حج میں، اور کیونکہ 2 رکن ایسے ہیں طواف اور نماز طواف کہ یہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہیں ان میں بھی اگر وضو سے رہا جائے تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ چھٹی چیز کہ جس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے وہ یہ کہ نماز کے وقت سے پہلے یا نماز سے پہلے نماز پڑھنے والا تیار ہو کے بیٹھے یعنی وضو کر کے بیٹھے، تو یہ کچھ دیر پہلے سے وضو کر کے بیٹھنا نماز کی تیاری کے لیے یا نماز کے وقت کے داخل ہونے کے انتظار کے دوران اگر وضو کر کے بیٹھے تو یہ عمل بھی مستحب ہے۔ 7ویں چیز جس کے لیے وضو مستحب ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کے لیے غسل جنابت یا غسل حیض یا غسل نفاس کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غسل کر کے یعنی جو غسل اس پر واجب ہے اس کو انجام دے کے نماز میت پڑھے تو بہت ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو وضو کر کے اگر نماز جنازہ پڑھے تو اس کا بہت ثواب۔ اس جانب توجہ رہے کہ نماز جنازہ کے لیے غسل اور وضو واجب نہیں ہے۔ 8ویں چیز ہے قبرستان میں داخل ہونے کے لیے وضو کیا جائے۔ 9ویں چیز ہے قرآن مجید کی جلد کو چھونے کے لیے وضو کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر وہ قرآن مجید کے اوراق کو چھوئے یا اس کے حاشیوں کو چھوئے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے، لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو اس جانب توجہ رہے کہ قرآن کی کتابت کو یعنی جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو چھونا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ سامنے قرآن مجید ہے اور ہم اس طریقے سے تلاوت کرنا چاہیں تو مستحب ہے کہ وضو کیا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے اگر قرآن کی تلاوت قرآن مجید سامنے نہیں ہے، چلتے ہوئے یا پھرتے ہوئے یا سونے سے پہلے ہم تلاوت کر رہے ہیں کچھ سوروں کی تو مستحب ہے کہ وضو کیا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے قرآن اگر پاس ہے ہمارے جیب میں، چاہے وہ مکمل قرآن ہو چاہے وہ خاص کوئی سورہ یا آیت ہو تو مستحب ہے کہ باوضو رہیں۔ اسی طریقے سے اگر انگوٹھی پہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے یا معصومین علیہ السلام کا نام ہے تو بہتر ہے کہ جس کے پاس یہ انگوٹھی ہے وہ وضو سے رہے، لیکن اگر اسے چھوتا ہے بغیر وضو کے تو یہ عمل حرام ہے۔ فرض کریں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے اور اس انگوٹھی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے تو ہمارے لیے مستحب ہے کہ جب ہم اسے پہنیں تو ہم باوضو ہوں، لیکن اگر بغیر وضو کے بھی اس انگوٹھی کو پہنتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر بسم اللہ کو چھونا چاہیں کہ جو انگوٹھی پہ لکھا ہے تو اس صورت میں واجب ہے ہم پر کہ پہلے وضو کریں۔ اسی طریقے سے اگر وہ قرآن مجید لکھنا چاہے تو مستحب ہے کہ وہ باوضو ہو۔ اب یہ توجہ رہے کہ قرآن مجید سے مراد اول قرآن سے آخر قرآن تک لکھنا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے یہ بھی قرآن مجید ہے، اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ باوضو ہو کے قرآن مجید کی اس آیت کو لکھے۔ حتیٰ اگر ایک حرف بھی لکھتا ہے قرآن مجید سے اور ارادہ ہے کہ یہ حرف میں لکھ رہا ہوں، کون سا حرف ہے؟ یہ قرآن مجید کا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی لکھنا چاہتا ہے والعصر اور ارادہ ہے والعصر ان الانسان، اور والعصر لکھ چکا ہے کہیں پر، مثال کے طور پہ کیلیگرافی کر رہا ہے اور اب اس کے واو کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو کہا جائے گا کہ بے شک یہ والعصر ان الانسان لفی خسر لکھ چکا ہے، کیلیگرافی کر چکا ہے، لیکن اگر واو کو دوبارہ صحیح کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ واو بھی حتیٰ قرآن مجید کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ واو قرآن مجید کا ہے، بس اس کے لیے مستحب ہے کہ اگر واو کو صحیح کرے یا واو کو لکھے تو باوضو ہو کے لکھے، لیکن اگر واو کو چھوئے یہ شخص کہ جو اس وقت
کیلیگرافی کر رہا ہے یا کوئی اور شخص. مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک پینٹنگ ہے جس میں کیلیگرافی ہوئی ہے, اس کے واؤ کو اگر ہم چھونا چاہیں تو یہ نہیں یہاں پر تصور کیا جائے گا کہ یہ تو پینٹنگ ہے اس کو چھو سکتے ہیں. کہا جائے گا اگر اس پینٹنگ کے واؤ کو چھوا جا رہا ہے تو واجب ہے کہ باوضو ہوں. اس پینٹنگ میں والعصر ان الانسان کا الف لام ہے, حتیٰ اس کو چھوا جائے تو مستحب ہے کہ باوضو ہوں. 10ویں چیز جس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے کسی بھی قسم کی دعا کو پڑھنا. اب چاہے یہ دعا کتاب میں لکھی ہو اور چاہے انسان اپنی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش فرمائے, یہ بھی دعا ہے تو مستحب ہے کہ اس سے پہلے وضو کیا جائے. 11ویں چیز جس کے لیے وضو مستحب ہے یہ ہے زیارت معصومین علیہم الصلوۃ والسلام, چاہے وہ قریب سے ہو چاہے وہ دور سے ہو. پہلے ہم نے بیان کیا کہ جو ان کے حرم میں داخل ہونا چاہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ باوضو ہو, لیکن اب اگر قریب ہے یا دور ہے تو مستحب ہے کہ اگر ان کی زیارت پڑھ رہا ہے تو باوضو ہو. 12ویں چیز جس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے سجدہ شکر. اب فرض کریں کسی نے نماز پڑھ لی اور سلام پڑھ دیا اور اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا, تو کیا یہ سجدہ شکر کر سکتا ہے؟ بلا شک یہ سجدہ شکر کر سکتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ وضو کر لے. اسی طریقے سے اگر عام حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر انجام دینا چاہے تو بہتر ہے کہ وضو کے بعد سجدہ شکر انجام دے, لیکن اگر بغیر وضو کے بھی سجدہ شکر انجام دے تو جائز ہے. 13ویں چیز جس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے پاس سفر سے واپس آئے تو مستحب ہے کہ وہ پہلے وضو کرے اور پھر گھر پہنچے, یعنی سفر میں وضو کر لے اور گھر پہنچتے تک اس کا وضو صحیح رہے گا, تو یہ عمل بھی مستحب ہے. 14ویں چیز وہ ہے ازدواجی تعلق کو برقرار کرنا, اور خصوصاً مستحب ہے شب زفاف کے دولہا اور دلہن وضو کریں اور اس کے بعد کسی تعلق کو برقرار کریں. 15ویں چیز جس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے اذان اور اقامت. البتہ اقامت کے لیے زیادہ تاکید ہے کہ باوضو طریقے ہی سے اقامت دی جائے, لیکن یہاں پر سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ فرض کریں کہ کسی شخص کو اذان دینی ہے تو کیا وہ بغیر وضو کے اذان دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ اذان وہ دے, پہلے وضو کرے اور اس کے بعد اذان دے. بس اذان بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے, لیکن بہتر ہے کہ با وضو اذان دی جائے. اقامت بغیر وضو کے کہی جا سکتی ہے, لیکن بہتر ہے کہ با وضو اقامت کہے. 16ویں چیز جس کے لیے وضو مستحب ہے وہ یہ کہ حاملہ خاتون باوضو رہے تو یہ عمل اس کے لیے مستحب ہے اور خود بچے کی تربیت کے لیے بھی اچھی چیز ہے. 17ویں چیز جس کے لیے وضو مستحب ہے وہ ہے کہ ہر حال میں باوضو رہا جائے, یعنی عام حالات میں بھی, چاہے ہم آفس میں ہوں, اسکول میں ہوں, کالج میں ہوں, جہاں پر بھی ہوں, باوضو رہنا بہتر ہے. 18ویں چیز کہ جس کے لیے وضو بہتر ہے اور مستحب ہے وہ ہے قاضی کے لیے کہ جب وہ فیصلہ صادر کرے اور جب وہ قضاوت کے لیے مصروف ہو تو اس وقت باوضو رہے. البتہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہو اور ہر لحظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو وہ فیصلہ کرنے والا ہے وہ کسی قسم کا غلط فیصلہ نہ ہو, دنیا کی محبت میں ڈوب کے وہ فیصلہ نہ ہو. لہذا گناہ سے بچنے کے لیے اور دل کی پاکیزگی کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے وضو, اور یہی وجہ ہے شاید کہ قاضی جب قضاوت کے کام کو انجام دے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ باوضو ہو. اسی طریقے سے تاکید ہے بہت زیادہ طالب علموں کے لیے کہ جب بھی وہ علم حاصل کرنے کا ارادہ کریں تو باوضو رہیں, کلاسز میں ہوں, چاہے وہ دینی مدرسے کی کلاس ہو چاہے وہ یونیورسٹی کی کلاس ہو, کیونکہ ہر عمل کے لیے ایک اہم ترین شرط ہے اخلاص. البتہ یہ ذہن میں رکھیں اگر کوئی میڈیکل پڑھتا ہے, انجینئرنگ پڑھتا ہے اور خلوص سے پڑھتا ہے, اور خلوص اس کا یہ ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ کام انجام دے رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے ترقی کروں, اپنے گھر والوں کی خدمت کروں, اپنی قوم کی خدمت کروں, ملت کی خدمت کروں, تو پھر میڈیکل پڑھنا ہو یا انجینئرنگ پڑھنا ہو اور پھر ترقی کی نیت سے پڑھنا ہو کہ اپنے ملک اور قوم اور وطن کی ترقی کے لیے ہم کچھ کام کریں,
یا یہ کہ اپنے گھر والوں کو کچھ مالی سپورٹ کریں، تو یہ سب عمل بلا شک عبادت ہیں اور ان سب کے لیے قربت شرط ہے۔ اور کیونکہ یہ سارے کے سارے کام نیک کام ہیں تو بہتر ہے کہ چاہے آپ میڈیکل پڑھیں چاہے انجینئرنگ پڑھیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں۔ اسی طریقے سے اگر خصوصاً وہ افراد، وہ طالب علم کہ جو عام طور پہ ان کتابوں سے بہت زیادہ کلوز ہیں کہ جن میں آیات لکھی ہوئی ہیں، تو ان کتابوں کو اٹھانے سے پہلے بھی بہتر ہے کہ باوضو ہوں، کیونکہ اس میں قرآن ہے۔ اسی طریقے سے ان کتابوں کو پڑھنے سے پہلے بھی باوضو ہونا بہتر ہے۔ البتہ ہر حال میں باوضو رہا جائے، یہ بہتر عمل ہے۔ اور باوضو رہنے کے لیے بلا شک کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، خصوص سردی کے زمانے میں، اور جب کچھ عمر گزر جائے۔ لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے لیے جو بھی کام کرنا چاہیں وہ ہمیں آسان لگے اور گناہ کا کام ہمیں مشکل لگے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تھی پہلی قسم، اور اس قسم کے بارے میں بتاتے چلیں کہ مستحب وضو کی یہ پہلی قسم ہے نتیجے کے اعتبار سے کہ اس وضو کے بعد وہ کام جائز ہو جائیں گے کہ جو بغیر وضو کے ساتھ انجام نہیں دیے جا سکتے۔ پھر ہم مثال دیں، جیسے کہ سونے کے لیے وضو مستحب ہے، لیکن اگر کوئی سونے کے لیے وضو کرے تو پھر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کی لکھائی کو بھی چھو سکتا ہے۔ سونے کے بارے میں ایک اور توجہ دلاتے چلیں کہ اگر کسی نے سونے کے لیے وضو کیا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی تو بہتر ہے کہ دوبارہ وضو کرے، لیکن دوبارہ وضو کرنا سبب بنتا ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھا جائے، پھر پانی کو استعمال کریں تو ممکن ہے کہ نیند ختم ہو جائے۔ تو جائز ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کہ قریب ہی اپنے کوئی ایسی چیز رکھی جائے کہ جس پر تیمم صحیح ہو، اور جب بھی آنکھ کھلے اور دوبارہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو تیمم کر لے۔ یہ تو تھی پہلی قسم۔ دوسری قسم کہ جس کے بعد وہ کام انجام نہیں دیے جا سکتے، یعنی دوسری قسم کے مستحب وضو وہ ہیں کہ وضو تو ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا، لیکن وہ کام انجام نہیں دے سکتے کہ جن کے لیے وضو شرط ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی کتابت کو چھونا، یعنی لکھی ہوئی جگہ کو چھونا، یا نماز پڑھنا، یا مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں داخل ہونا، یا عام مساجد میں جا کے بیٹھنا۔ تو وہ کون سے وضو ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے، وضو بھی ہو جائے گا، لیکن وہ کام جائز نہیں ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ ان میں سے پہلے مرحلے میں بیان کیا جائے کہ جس پر غسل جنابت واجب ہو تو اس کے لیے مکروہ ہے کھانا، اور اسی طریقے سے مکروہ ہے دوبارہ سونا۔ تو ایسا شخص اگر اس کراہت کو کم کرنا چاہے تو وہ وضو کر لے۔ بس اگر وہ وضو کر لے گا تو اس کے لیے سونے کی کراہت کم ہو جائے گی، اسی طریقے سے اگر وضو کر لے گا تو کھانے کی کراہت کم ہو جائے گی۔ لیکن اس جانب توجہ رہے کہ اگر کوئی بغیر وضو کے بھی کھانا کھاتا ہے غسل جنابت کے بعد تو یہ عمل مکروہ ہے، لیکن کب؟ کہ جب اس کے ہاتھ پاک ہوں۔ لیکن اگر کھانا نجس ہو جائے، اس طریقے سے اس کے ہاتھ نجس ہیں، تو یہ تو قطعاً حرام کام ہے۔ اسی طریقے سے حائض خاتون، یعنی وہ خاتون کے جو حیض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، قرآن مجید کے لکھے ہوئے حصے کو چھونا جائز نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ یہ نماز کے وقت وضو کریں اور اپنے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں اتنی مقدار میں کہ جتنی مقدار میں نماز پڑھتی ہیں۔ بس اگر ایک حائض خاتون وضو کر کے مصلی پر بیٹھیں گی تو مصلی پر وہ بیٹھ سکتی ہیں، دعا وہ کر سکتی ہیں، لیکن وہ کام کہ جو ضروری ہیں کہ ان سے پہلے وضو کیا جائے وہ انجام نہیں دے سکتی۔ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتی اور قرآن مجید کی تحریر کو نہیں چھو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل جنابت واجب ہو اور وہ غسل میت دینا چاہے تو مستحب ہے کہ پہلے وہ ایک وضو کر لے۔ اسی طریقے سے اگر غسل جنابت کسی پر واجب ہے اور وہ ازدواجی تعلق انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ پہلے وضو کرے۔ اور اگر کسی پر غسل مس میت واجب ہے اور وہ ازدواجی تعلق برقرار کرنا چاہتا ہے تو اس پر بھی مستحب ہے کہ پہلے وضو کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی پر غسل مس میت واجب ہے اور اب وہ میت کو کفن پہنانا چاہتا ہے یا میت کو دفن کرنا چاہتا ہے
تو گو کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ ایک وضو انجام دے ان کاموں کے لیے۔ اب یہ جتنے بھی وضو ہیں ان کے بعد وہ چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں کہ جن کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اس وضو کے ذریعے سے ان کاموں کو انجام دینے کی کراہت کم ہو گئی۔ تیسری قسم ہے مستحب وضو کی، یعنی وضو پر وضو کرنا، یعنی اگر کسی نے ایک وضو کیا ہوا ہے اور اس پر دوبارہ وضو کر لے اور پھر تھوڑی دیر میں ایک اور وضو کر لے، چوتھا وضو، پانچواں وضو، چھٹا وضو، تو یہ تمام وضو انجام دینا مستحب ہیں، لیکن ان وضوؤں کے بعد اس کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جس طرح سے یہ پہلے باوضو تھا اسی طرح سے اب باوضو ہے، جس طرح سے پہلے اس کے لیے کچھ چیزیں حلال تھیں انجام دینا، وہ چیزیں اب بھی اس کے لیے حلال ہیں، فقط اسے ثواب ملے گا۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو مستحب وضو کے بارے میں کہ کن کن جگہوں پر وضو کرنا مستحب ہے اور کیا کیا ان کا نتیجہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔